بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کلمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شوق سے پڑھتے تھے۔ یہ کلمہ پڑھنے سے قبر اور جہنم کا عذاب حرام ہو جاتا ہے۔ اس کلمے کو پڑھنے سے جنت میں بغیر حساب اللہ کا دیدار کرے گا۔ وہ کلمہ یہ ہے، ابھی پڑھ لو۔ ناظرین، دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے، لیکن آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ ہم صبح سے شام تک دنیا کے کاموں میں اس قدر مصروف رہتے ہیں کہ اکثر یہ بھول جاتے ہیں کہ ایک دن ہمیں اس دنیا سے رخصت ہو کر اپنے رب کے حضور حاضر ہونا ہے۔ وہ دن ایسا ہوگا جب نہ مال کام آئے گا، نہ اولاد، نہ طاقت، نہ شہرت، بلکہ صرف ایمان، اخلاص اور نیک اعمال انسان کے کام آئیں گے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایسے اذکار اور دعائیں سکھائی جو دلوں کو زندہ کرتی ہیں، ایمان کو تازہ کرتی ہے اور بندے کو اللہ پاک کے قریب لے جاتی ہے۔ آج کی ہماری اس ایمان افروز ویڈیو میں ہم ایک ایسے عظیم کلمے کے بارے میں آپ کو بتائیں گے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی شوق سے پڑھتے تھے کہ جس کے پڑھنے سے قبر اور جہنم کا عذاب حرام ہو جاتا ہے۔ اس کلمے کو پڑھنے سے جنت میں بغیر حساب اللہ کا دیدار ہوتا ہے، اور یہ ایسا عظیم کلمہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں نہایت عظیم مقام رکھتا ہے اور جس کی فضیلت صحیح احادیث میں بیان ہوئی ہے۔ لیکن اس سے پہلے ہم یہ بھی جانیں گے کہ موت کیا ہے، قبر کی پہلی رات کی حقیقت کیا ہے، برزخ کی زندگی کیسے ہوگی، جنت کن لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے، جہنم کن لوگوں کا انجام بن سکتی ہے، اور وہ کون سے اعمال ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رضا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ناظرین، جس ذکر کو ہم آج بیان کریں گے وہ یہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ وہ عظیم ذکر ہے جس کے بارے میں صحیح احادیث میں بہت بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذکر کو کثرت سے پڑھنے کی ترغیب دی ہے۔ صحیح احادیث کے مطابق اسے 100 مرتبہ پڑھنے والے کے لیے عظیم اجر، گناہوں کی معافی، شیطان سے حفاظت اور بے شمار نیکیوں کی بشارت آئی ہے۔ یہ ذکر اللہ تعالیٰ کی توحید، اس کی بادشاہت، اس کی حمد اور اس کی کامل قدرت کا اعلان ہے، اور یہی ایک مومن کے ایمان کی بنیاد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کلمے کو بڑے شوق سے پڑھتے تھے، کیونکہ یہ کلمہ قبر اور جہنم کے عذاب سے نجات دلاتا ہے اور جنت میں بغیر حساب اللہ کا دیدار کرانے میں مددگار ثابت ہوگا۔ اور اس ویڈیو میں ہم صرف فضائل ہی بیان نہیں کریں گے، بلکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بھی سمجھیں گے کہ موت کے بعد مومن پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسے نازل ہوتی ہے، قبر میں نیک بندے کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے، کن لوگوں کے لیے قبر تنگی اور آزمائش کا مقام بن جاتی ہے، جہنم کی ہولناکیاں کیا ہے اور جنت کی وہ نعمتیں کیا ہے جن کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرمانبردار بندوں سے فرمایا ہے۔ ہم یہ بھی جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کی سعادت کن خوش نصیب اہل ایمان کو نصیب ہوگی، جیسا کہ صحیح احادیث میں اس کی بشارت آئی ہے۔ ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھر جائے، آپ کی زبان ہر وقت ذکر الہی سے تر رہے، آپ کی زندگی میں برکت آئے اور آپ آخرت کی تیاریوں کے لیے مضبوط قدم اٹھا سکے، تو اس پوری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ہو سکتا ہے کہ آج سنی جانے والی ایک آیت، ایک حدیث یا ایک نصیحت آپ کی پوری زندگی بدل دے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کی نجات کا سبب بن جائے۔ آئیے اب قرآن کریم اور صحیح احادیث کی روشنی میں سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ موت کے بعد قبر اور برزخ کی زندگی کا آغاز کیسے ہوتا ہے، مومن کے ساتھ کیا معاملہ پیش آتا ہے اور کن اعمال کی وجہ سے بندہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق بنتا ہے۔ ناظرین، انسان دنیا میں چاہے کتنی ہی لمبی زندگی گزار لے، ایک حقیقت ایسی ہے جس سے کوئی فرار اختیار نہیں کر سکتا، اور وہ حقیقت موت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، کُلُّ نَفْسٍ ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ سورۃ عمران، یہ آیت ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، جبکہ اصل اور ہمیشہ رہنے والی زندگی آخرت کی ہے۔ اسی لیے ایک عقل مند مومن وہی ہے جو دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاریاں کرتا ہے اور اپنے اعمال کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے، اور یہی وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ کلمہ ہے کہ جس کے پڑھنے سے انسان موت کے بعد زندگی کے عذاب سے نجات حاصل کر سکتا ہے۔ جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ فرشتے اس کی روح قبض کرتے ہیں
قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہہ دیجئے تمہاری روح قبض کرنے والا موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تمہاری روح قبض کر لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں بتایا کہ مومن کی روح نرمی اور عزت کے ساتھ قبض کی جاتی ہے، جبکہ کافر اور بدکار انسان کی روح سختی اور تکلیف کے ساتھ نکالی جاتی ہے۔ یہ فرق انسان کے ایمان اور اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے۔ موت کے بعد انسان کی زندگی ختم نہیں ہوتی بلکہ برزخ کی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ برزخ وہ مرحلہ ہے جو موت اور قیامت کے درمیان ہے۔ اسی دوران انسان اپنے اعمال کے مطابق نعمت یا آزمائش کا سامنا کرتا ہے۔ صحیح احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے۔ اگر یہ منزل آسان ہو جائے تو آگے کے مراحل بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے آسان ہو سکتے ہیں، اور اگر یہی مرحلہ سخت ہو تو آگے کی منزلیں بھی زیادہ مشکل ہوں گی۔ تو جو شخص باقاعدگی سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ کلمہ پڑھتا ہے تو اس کے لیے موت کے بعد کی زندگی بھی آسان ہو جاتی ہے، اسے قبر اور جہنم کے عذاب سے حفاظت ملتی ہے اور آخرت میں اللہ کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ ناظرین، جب ایک مومن کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے۔ صحیح احادیث میں آتا ہے کہ 2 فرشتے آ کر اسے 3 بنیادی سوال کرتے ہیں: تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور یہ شخصیت کون ہے جو تم میں بھیجے گئے۔ مومن اللہ تعالیٰ کے فضل سے صحیح جواب دیتا ہے: میرا اللہ میرا رب ہے، میرا دین اسلام ہے اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی قبر کشادہ کر دی جاتی ہے اور اسے جنت کی نعمتوں کی خوشخبری دی جاتی ہے۔ اس کے برعکس جو شخص ایمان سے محروم رہا یا منافقت میں زندگی گزارتا رہا، وہ ان سوالوں کا صحیح جواب نہیں دے پاتا، پھر اس کے لیے سختی اور آزمائش کا آغاز ہوتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اللہ تعالیٰ سے عذاب قبر سے پناہ مانگا کرتے تھے اور امت کو بھی اس کی تعلیم دیتے تھے، اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کلمے کو کثرت سے پڑھتے تھے کہ جس کے پڑھنے سے موت کے بعد انسان ان تمام سوالات کا درست جواب دیتے ہوئے عذاب قبر اور عذاب جہنم سے نجات پا لے گا۔ اس لیے آج ہم جس عظیم ذکر کی فضیلت بیان کر رہے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ یقیناً بہت عظیم ذکر ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے، لیکن اس کی فضیلت وہی بیان کرنی چاہیے جو احادیث میں وارد ہو، یعنی یہی دیانتداری اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے۔ قبر کی پہلی رات انسان کی زندگی کا سب سے اہم مرحلہ ہے۔ وہاں نہ دنیا کا مال ساتھ ہوگا، نہ عہدہ، نہ شہرت اور نہ ہی کوئی رشتہ دار۔ وہاں صرف ایمان، اخلاص، نماز، قرآن، ذکر الہی، صدقہ، حسن اخلاق اور نیک اعمال ہی انسان کے ساتھی ہوں گے۔ اس لیے آج ہی سے اپنے اعمال کی اصلاح کرنا، اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کرنا اور زبان کو ذکر الہی سے تر رکھنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایسے اذکار کی تلقین فرماتے تھے جو دل میں توحید کو مضبوط کرے۔ ان عظیم اذکار میں سے ایک یہ ہے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں اس ذکر کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ اس ذکر کے ذریعے بندہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی بادشاہت، اس کی حمد اور اس کی کامل قدرت کا اقرار کرتا ہے۔ یہ ذکر ایمان کو تازہ کرتا ہے، دل کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرتا ہے اور بندے کو نیکیوں کی طرف رغبت دلاتا ہے۔ ناظرین، اب ہم اس عظیم ذکر کی طرف آتے ہیں جس کی تعلیم خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دی، اس کی کثرت سے تلاوت کی ترغیب دی اور جس کے بے شمار فضائل صحیح احادیث میں بیان ہوئے ہیں۔ یہ ذکر در حقیقت توحید کا اعلان، اللہ تعالیٰ کی حمد، اس کی بادشاہی کا اقرار اور اس کی کامل قدرت پر ایمان کا اظہار ہے۔ یہ وہ عظیم کلمہ ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ ہے کہ جس کے پڑھنے سے عذاب قبر اور عذاب جہنم سے نجات مل جاتی ہے اور جنت میں بے حساب اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ وہ عظیم ذکر یہ ہے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ ہے: اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہی اسی کی ہے، تمام تعریفیں اسی کے لیے ہے، وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص ایک دن میں 100 مرتبہ یہ ذکر پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو اسے 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 100 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور روز دن شام تک وہ شیطان سے محفوظ رہتا ہے اور کوئی شخص اس سے بہتر عمل لے کر نہیں آئے گا سوائے اس کے جو اس سے زیادہ یہ ذکر کرے۔ یہ حدیث اس ذکر کی عظمت اور واضح کرتی ہے
غور کیجیے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ایک مختصر ذکر پر اتنا عظیم اجر عطا فرماتے ہیں۔ ناظرین، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس عظیم ذکر کو کس طرح پڑھا جائے تاکہ انسان کا دل بھی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو، زبان بھی ذکر سے تر رہے اور اس کے اعمال میں بھی اخلاص پیدا ہو، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پسندیدہ کلمے کی بدولت انسان عذاب قبر اور عذاب جہنم سے بچ جائے اور جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہو۔ تو ناظرین، یہ عمل آپ دن میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی نماز کے بعد پڑھنا چاہیں تو بھی افضل ہے، ورنہ اسے اپنی زندگی کی عبادت کا حصہ بنانا چاہتے ہیں تو پہلے اپنے دل میں یہ نیت کریں کہ میں یہ صرف عمل اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، اور اس کے بعد ادب و احترام کے ساتھ قبلہ رخ بیٹھنے اور باوضو ہو کر یہ مزید آپ پڑھیں، اور اس کے بعد سب سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے چند صفاتی ناموں کو ملا کر ایک مکمل تسبیح پڑھ لینی ہے، جن میں آپ نے یا رحمان، یا رحیم، یا غفور، یا تواب، یا کریم، ان ناموں کی مکمل ایک تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے 7 مرتبہ قرآن پاک کی یہ عظیم دعا پڑھنی ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ یہ دعا دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ اس کے بعد ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانے پر خشوع خضوع کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ یہ عظیم کلمہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اگر وقت اور فرصت ہو تو اسے 100 مرتبہ پڑھنا صحیح حدیث سے ثابت فضیلت رکھتا ہے۔ اگر 100 مرتبہ ممکن نہ ہو تو کم سے کم 33 مرتبہ اس کو لازمی پڑھیں، اور پھر آخر میں استغفر اللہ کی ایک تسبیح پڑھ کر اتنا ہی درود پاک پڑھیں جتنا عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ ناظرین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر ایک نہایت عظیم ذکر ہے جس کی فضیلت صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بیان ہوئی ہے۔ اس ذکر کے ذریعے بندہ اپنے رب کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے، اس کی بادشاہی کو تسلیم کرتا ہے، اس کی حمد بیان کرتا ہے اور اس کی کامل قدرت پر ایمان تازہ کرتا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پسندیدہ کلمے کی بدولت انسان عذاب قبر اور عذاب جہنم سے نجات پاتا ہے، اور جنت میں بے شمار نعمتیں عطا کی جاتی ہے اور بے حساب اس کو اللہ کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ تو ناظرین، اپنے دل میں یہ عہد کیجئے کہ ہم صرف وقتی جذبات تک محدود نہیں رہیں گے بلکہ اپنی پوری زندگی کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں گے۔ جب صبح ہو تو اللہ کا ذکر ہو، جب شام ہو تو زبان پر استغفار ہو، جب خوشی ملے تو الحمدللہ کہا جائے، جب کوئی آزمائش آئے تو صبر کیا جائے اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھا جائے۔ یہی کامیاب مومن کی پہچان ہے۔ اے اللہ، ہم تیرے ہی بندے ہیں، تو ہی ہمارا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور فرما، ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو اپنے فضل سے معاف فرما، ہماری قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، ہمیں قبر کی آزمائش، عذاب قبر، فتنہ دجال، جہنم کی عذاب اور ہر قسم کی گمراہی سے اپنی پناہ میں رکھ۔ اے اللہ، ہمیں ایمان پر زندہ رکھ، ایمان پر ہی موت عطا فرما اور قیامت کے دن اپنے نیک بندوں کے ساتھ اٹھا، ہمیں اپنی رحمت سے جنت الفردوس میں داخل فرما اور اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے دیدار کی عظیم نعمت نصیب فرما، کیونکہ یہ نعمت اہل ایمان کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس عمل کو صدقہ جاریہ کی نیت سے ضرور شیئر کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی ایمان افروز ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔